اب آپ جب کعبے کو دیکھ چکے، جب آپ کی نظر کعبے پہ پڑ گئی تو اب آپ کی لبیک بند ہو گئی. عمرہ والوں کی لبیک، کعبے پہ نظر پڑی، اب آپ لبیک نہیں پڑیں گے. اب آپ کی لبیک کعبے پہ نظر پڑنے کے بعد ختم ہو گئی. اب تھوڑا سا کعبے کا تعارف. یہ کعبہ چار دیواری کو کعبہ کہتے ہیں. اس کی دیواریں برابر برابر نہیں ہیں، کچھ دیواروں میں فرق ہے. کعبۃ اللہ شریف کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. 8 یا اب تک کا کعبہ کم و بیش 8 یا 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. اور کعبہ سب سے پہلے جو تعمیر ہوا ہے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. سب سے پہلا کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تو اس کے نشانات رہ گئے تھے. پھر اس کو دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تعمیر ابراہیم یہ دوسری مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے. اور انہوں نے فرشتوں کی بنیاد پر یا حضرت آدم علیہ السلام کے تعمیری نشانات کی بنیاد پر تعمیر کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ قبیلہ بنو جرہم نے اس کو بعد میں اور اس کے حوالے سے مرمت کی، اس کی تزئین کی. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت قریش نے تعمیر کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا. پھر اس کے بعد جو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا. اسی طریقے سے تعمیرات ہوتی رہی. اور اب جو کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہے وہ ایک ترکی بات کے جو بادشاہ ہے یہ ان کی تعمیر ہے. ورنہ کم و بیش کم زیادہ کے معاملات ہوتے رہے، مرمتیں ہوتی رہی. تو یہ کعبۃ اللہ شریف ہے. یہ جو دیواریں ہیں اس کو کعبہ نہیں کہتے، بلکہ کعبہ زمین کے اصل اس حصے کا نام ہے جو زمین کا بالکل بیچ سینٹر ہے، اس کو کعبہ کہتے ہیں. یہ دیواریں تو صرف ایک نشان ہے، دیواریں ایک نشان ہے. اسی لیے کعبے کی دیواریں تو چند فٹ کی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی لوگ جو نماز پڑھتے تو کعبے کی طرف رک کر کی پڑھتے ہیں. وہاں تو دیوار نہیں ہے لیکن وہ فضا میں نماز پڑھتے ہیں. تو پتا چلا کہ دیواروں کا نام کعبہ نہیں، یہ نشان کعبہ ہے. اصل کعبہ جو ہے وہ زمین کے اس خطے کا نام ہے جو نیچے 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 تحت الثری تک اور اوپر 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 عرش اعظم تک وہ پورا کعبہ ہی ہے. اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ کبھی کعبے کی دیواریں ٹوٹ بھی جائے تو بھی مسلمان جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رک کر کے پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کی دیواروں کا نام کعبہ نہیں بلکہ زمین کے اس ٹکڑے کا نام کعبہ ہے جو بالکل بیچ سینٹر کے اندر موجود ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں ہیں. 4 دیواروں میں یہ پہلا کونا ہے نشانی کے لیے، جس کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے. جس کونے کے اندر، اس کونے کو رکن کہتے ہیں. کعبے کے جو چاروں کونے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. رکن کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا سب مل کے کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں. تو یہ جو پہلا کونا ہے جس میں حجر اسود لگا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں. رکن اسود اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے اور یہ کونا سب سے افضل ترین کونا ہے. اور یہ حجر اسود والے کونے کو رکن اسود کہتے ہیں اور اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں. اس کو رکن ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس لیے اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ہندوستان والے جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل کونا ہے جدھر حجر اسود لگا ہوا ہے. یعنی ہم لوگ جب نماز پڑھتے تو ہمارا رخ جو ہے وہ اسی کونے کی طرف ہوتا ہے. الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. الحمدللہ علی احسانی. تو یہ رکن اسود ہے. اب یہ رکن اسود جو ہے اس کے جو دائیں طرف ہے، اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. اس کو رکن عراقی اس لیے کہتے ہیں، دائیں طرف اس کے طرف وہ ملک عراق ہے. پھر اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرف ملک شام ہے. اور اس کے جو دائیں طرف ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں اس لیے کہ اس طرف ملک یمن ہے. یہ 4 کونے ہو گئے. اب ان 4 کونوں میں جو رکن اسود ہے، رکن اسود سے لے کر اس کی جو دائیں طرف ہے ایک دروازہ ہے، دروازہ جو سونے کا ہے، اس کو باب الکعبہ کہتے ہیں. کعبے کا دروازہ اس طریقے سے دروازہ ہوگا، یہ باب الکعبہ. اور پھر یہ کعبے کا دروازہ اور رکن اسود، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے دیوار، اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم مطلب چمٹنے کی جگہ. یہاں جا کر سینہ لگانا ہوتا ہے اور ہاتھ ملنے ہوتے ہیں، دعائیں کرنی ہوتی ہے.
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حرم میں جبریل کو دیکھتا ہوں تو اکثر جبریل کو اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ جبریل یہاں سینہ چمٹا کر کہہ رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمت علیہ، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ مجھ سے کبھی چھیننا مت۔ اکثر جبریل کو میں یہی پاتا ہوں دعا کرتے ہوئے، ملتزم ہے، بہت مبارک جگہ ہے، اس پہ جا کے چمٹنا چاہیے، لیکن جب احرام کی حالت ہو تو اس وقت نہیں چمٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہاں آ کر کے عطر لگا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، ہم احرام میں ہوں گے جا کے چمٹیں گے تو عطر ہمیں لگ جائے گا، تو اگر زیادہ مقدار میں لگے گا تو ہم پر جو ہے وہ کفارہ لازم آ سکتا ہے، اس لیے چمٹنا احرام کی حالت میں نہیں ہے بلکہ دور سے دعا کرنا چاہیے، اور جب احرام نہیں ہو موقع ملے تو یہاں جا کے چمٹنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا ملتزم، یہ ہو گیا باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، یہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ کعبے کے بالکل دروازے کے سامنے ایک جو ہے وہ کبہ ہے ایسے پیلے رنگ کا، اور اس کبے میں وہ کانچ لگی ہوئی ہے، اور اس میں اندر جو ہے وہ 2 قدم ہے، وہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن کی آیت ہے۔ اور جب ہم طواف مکمل کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں جگہ ملے 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنی ہوتی ہے، تو اسی کے پیچھے جہاں جگہ ملے پڑھتے ہیں، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محترم حجاج، اب یہ جو رکن عراقی اور رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی اور رکن شامی، ان دونوں کے درمیان ایک آدھا چاند، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کے اندر کی جو جگہ ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، جو حتیم کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر ہی جاتا ہے۔ تو یہ حتیم کا اندر کا حصہ، یہ حتیم کیوں ہے؟ حتیم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، حتیم کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری دور میں قریش نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہے، تو اس وقت ان لوگوں نے کعبہ بنانے کا پلان کیا، لیکن چونکہ ان میں اکثر لوگ مشرک تھے اور وہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو مشرک شرک میں ڈوب گئے تھے اکثر لوگ، لیکن ان کے اندر اتنا خیال تھا کہ ہمارے باپ کی ہاتھ کا بنایا ہوا جو کعبہ ہے نبی نے بنایا نا، اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو توڑے کیسے، پہلے وہ توڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، پھر بہرحال انہوں نے سوچا چلو شہید کر کے، اچھی نیت ہے بنانا چاہیے، پھر انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو کعبہ بنائیں گے اس میں صرف پیور حلال کی رقم لگائیں گے، حرام پیسے سے کعبہ نہیں بنائیں گے۔ ان کے پاس پیسے تھے، حرام کے بھی تھے، حلال کے بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں، دیکھو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کو اتنا خیال تھا اللہ کے گھر کا کہ ہم لوگوں کو حرام پیسہ اس میں نہیں لگانا ہے، حلال لگانا ہے، تو انہوں نے حلال جمع کیا، تو حلال اتنا جمع ہوا کہ اتنی عمارت بن سکی، پوری عمارت نہ بن سکی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو اتنی جگہ بچی ہے، اب پیسے تو ختم ہو گئے، تو کیا کرنا چاہیے، تو ان لوگوں نے یہ آدھا چاند کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بلکہ کعبہ یہاں تک ہے، لیکن پیسہ ختم ہو گیا۔ اب پیسہ ختم ہو گیا تو کیا کریں، تو اتنا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ اتنا نشان ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، تو لوگ جو طواف کریں گے اس سے باہر کریں گے، اندر سے جائیں گے تو طواف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے، پیسے نہیں تھے اس لیے یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ آج تو پیسے ہے، سعودی چاہے تو سونے کا کعبہ بنا سکتی ہے نا، لیکن پھر یہ کیوں ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، اور جو ہے وہ سورس والے لوگ، جن کے سورسز ہوں گے، وہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے کعبے کے اندر جا سکیں گے، لیکن میرا عام امتی اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ پیسے ہونے کے بعد بھی اس کو قائم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غریب آ کر بھی حتیم کے اندر آ کر کعبے کے اندر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ ایک کعبے کے دروازہ کھلوا کر تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے تو حتیم کے دروازے 24 گھنٹے کھلوا دیے ہیں کہ تم بھی کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکتے ہو۔ تو جو اس کے اندر گیا وہی کعبے میں نہیں گیا، بلکہ جو اس کے اندر آیا وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر آ گیا۔ الحمدللہ، دیکھیے کتنی بڑی سعادت ہے حاجی صاحبان، کتنی بڑی سعادت، اس کعبے کو دیکھنے کو لوگ ترس
کو उस काबे के अंदर जाने का शरफ अल्लाह अता फरमाएगा। यानी आप मुकद्दर के सिकंदर, इसीलिए वहां जो है वो जाइए तो बदल कर आइए, तब्दील होकर आइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको अपने घर के अंदर भी आने का शरफ अता किया। तो ये हतीम समझ गया आप, हतीम ये इसके अंदर जाके कभी नमाज पढ़िएगा, दुआएं कीजिएगा, बहुत शरफ मिलता है, बड़ी बरकतें नसीब होती है। फिर हतीम के अंदर ये एक ऐसा परनाला बना हुआ है, इसको सोने का है। ये जब बारिश होती है तो हतीम के अंदर पानी इसी परनाले से निछावर होता है और आता है। इसको मिजाब रहमत कहते हैं। हदीस में आता है कि मिजाब रहमत के नीचे जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। ये हो गया काबे का मुख्तसर सा तारुफ। फिर उसके बाद जो ये इसके पीछे का हिस्सा है, यानी रुकने शामी और रुकने यमानी की जो दीवार है उसको मुस्तजार कहते हैं, और फिर रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियान की जो जगह है उसको मुस्तजाब कहते हैं। मुस्तजाब उसको इसलिए कहते हैं कि वहां 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये काबतुल्लाह शरीफ का तारुफ हो गया।